بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم اللہ کی مغفرت کے محتاج ہیں، اللہ سے اپنے گناہ بخشوانا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر۔ جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں جہاں پر بھی ہوں، مجمع میں ہوں، پبلک میں ہوں، یا اپنی نجی مجلس میں ہوں، یا اکیلے تنہائی میں ہوں، ان کو پتہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ و اجر کبیر، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بخشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے 7 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے اس وقت جب سوائے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، ففاضت عیناہ، اور اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بخشش تو عطا کریں گے، مغفرت تو عطا کریں گے، اور ایسی خصوصی بخشش، ایسی خصوصی مغفرت کہ عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنا، اپنی تنہائی کی زندگی میں اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت دل میں بٹھانا، اور یہ پتہ ہونا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کو دل ہی دل میں یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا بہت بڑا عمل ہے۔ بظاہر کسی کو نظر نہیں آتا، بظاہر کسی کو نہیں پتہ ہوگا کس نے کون سا عمل کیا ہے، اور تنہائی میں اللہ کو ناراض کرنا بہت خطرناک عمل ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کی مغفرت اور بخشش کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا۔ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، اتنے اچھے اعمال ان کے نام اعمال میں ہوں گے، اتنی اچھی کارکردگی لے کر آئیں گے، امثال جبال تہامہ، جیسے تہامہ کے بڑے بڑے پہاڑ، اتنی نیکیاں ہوں گی۔ فیجعلها اللہ ہباء منثورا، اللہ ان سب کو ضائع کر دے گا، جیسے اڑتی ہوئی روئی ہوتی ہے جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں، ہوا میں اڑا دے گا اللہ سب کو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، ذرا ہمیں ان کی وضاحت کر کے بتا دیجئے، وضاحت کر دیجئے یہ کون لوگ ہوں گے، تاکہ کہیں ہم خود ان لوگوں میں شامل نہ ہو اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو، کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم انہی لوگوں میں ہوں اور ہمیں پتہ نہ ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، وہ بالکل تمہارے بھائی ہیں، من جلدتکم، تم جیسے ہیں، تم جیسا ان کا لباس ہے، تم جیسی ان کی داڑھی ہے، تم جیسی ان کی شکل و شباہت ہے، تم جیسی وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ صرف یہ نہیں، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ راتوں کو ایسی عبادت کرتے ہیں جیسے تم کرتے ہو، یعنی تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن گناہ کیا کرتے ہیں، لَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، یہ وہ لوگ ہیں جب تنہائی میں جاتے ہیں تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو یوں کر رہے ہوتے ہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں، یوں اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، حرام کا ارتکاب ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ حرام ہے ہی نہیں۔ اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو تباہ و برباد اور ضائع کر دے گا۔ تو جہاں اللہ سے تنہائی میں ڈرنا انسان کی مغفرت، انسان کی بخشش، انسان کے لیے قیامت کے دن عرش کے سائے کے نصیب ہونے کا ذریعہ ہے، وہیں تنہائی میں اللہ کو ناراض کرنا۔ ہمارے پاس موبائل ہے، ہم موبائل میں کیا سرچ کر رہے ہیں، ہم یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہے ہیں، ہم فیس بک پہ کیا دیکھ رہے ہیں، ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور تنہائی میں بیٹھ کر کسی نامحرم لڑکی سے بات چیت کر رہے ہیں، چیٹ کر رہے ہیں،
کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کون سی ایسی غلطی، کون سا ایسا گناہ خدا نخواستہ اگر مجھ سے تنہائی میں ہو رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اور یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اور یہ میری مغفرت کی راہ میں یوں رکاوٹ بن جائے کہ میرے یہ سارے روزے بھی قیامت کے دن ضائع ہو جائیں اور میں اس رمضان میں مغفرت بھی نہ کروا سکوں. پھر حضور کی وہ دعا بھی لگے کہ حضور نے فرمایا ایسا آدمی تباہ و برباد ہو جائے. حضرت جبریل نے فرمایا جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ بخشش نہ کروا سکے. اتنی ساری بدقسمتیاں، برائیاں اور اتنی خرابیاں اگر کسی کی ذات میں جمع ہو جاتی ہیں، پھر وہ اللہ سے اپنی بخشش نہیں کروا پاتا، تو اس کی زندگی میں سکون، چین، اطمینان، برکت، فراوانی، راحت، سعادت یہ کہاں سے اس کو میسر ہوگی؟ اس لیے مغفرت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ تنہائی کی زندگی میں اللہ سے ڈرنا اور تنہائی کی زندگی میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. www.darsequran.com